نوجوانوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے لیے کیا ایک ایسی چیز ہے یا کیا ایک ایسا فیکٹر ہے جو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر سکتا ہے ان کے پرسیپشن کو، آئیڈیالوجی کو، ان کے کمپلیٹ لائف پیٹرن کو؟ دیکھیے جی، ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں اور آپ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایز اے ہول میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ایج ہوتا ہے آپ کا وین ایوری ون از ریئلی کریزی. ہم سب اس اسٹیج سے گزر کر آئے ہیں. انسان کو اس وقت یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا نہیں کر رہا، میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے. اس میں ون ہیز ٹو بی ویری سینسیبل اینڈ پریکٹیکل. کبھی کبھار جوانی میں ایک غلطی بھی انسان کے لیے اتنی بڑی پرابلمس کریٹ کرنی تھی کہ پوری زندگی پھر آپ کو لگ جاتی ہے اس کو غلطی کو سدھارنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک سوچ کے اگر ہم سمجھے کہ جوانی میں یا ینگسٹرز ہم عقل کل ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں وہی سب کچھ ہے اور باقی سب کچھ غلط ہے، یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے. ہاں، ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی فکر، ہماری اپنی رائے وہ ضرور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں معاشرے سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں وقت سے سیکھنا چاہیے، اور ان سے کچھ سیکھ کر ہی اس کو اپنے آئیڈیاز کے ساتھ ملا کر اگر ہم موو کریں، نوجوان موو کریں، تو میرے خیال سے شاید وہ حالات کو بہتر پائیں گے. اپنی اگر آپ پرسنل لائف کو دیکھیں، کوئی ایسی غلطی ہے جو آپ ابھی تک ریگریٹ کرتے ہیں؟ ایسی غلطی تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میں اس کو ابھی تک ریگریٹ کروں. ٹھیک ہے. ایسی بڑی غلطی کوئی نہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں تو آتی رہتی ہیں، ان کو میں ریگریٹ نہیں کرتا. صحیح. ہاؤ ڈو یو فیس دا چیلنج؟ آئی مین آپ ابھی ایک تو بہت مشکل پروونس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور دوسرا یو آر فرام اے کولیشن گورنمنٹ. ہاؤ ڈو یو فیس دا چیلنج؟ از دیر مچ ڈیفیکلٹی ان یور ڈیلی؟ کولیشن گورنمنٹ میں تو بیسیکلی کولیشن گورنمنٹ تو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے. اچھا. اس میں تو کبھی تلخی تو کبھی میٹھی باتیں، لیکن اوور آل وہ رشتہ چلتا ہے. اور کولیشن گورنمنٹ میں میں مشکور ہوں اپنی کولیشن پارٹنرز کا. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیشہ مجھ سے تعاون کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ میری مشکلات میرے لیے حل کی ہیں، پروونشل لیول پہ بھی حل کی ہیں اور نیشنل لیول پر بھی جو لیڈرشپ ہے ہماری کولیشن پارٹی کی، انہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے، مجھے سپورٹ کیا. تو کولیشن گورنمنٹ سے تو کوئی ایسی سچ پرابلمز نہیں ہے. انفیکٹ اس وقت میں یہ کہوں گا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی مجھے سپورٹ کریں اور اس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی باقی چیلنجز کی، دیکھیے جی، لائف اٹ سیلف از اے چیلنج. بالکل. اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی بھی ایسا انڈیویجول نہیں ہو جس کے لائف میں کوئی پرابلمز نہیں ہوں گی، تو آپ جس کو بھی دیکھ لیں، ایون گو ٹو دا امریکن پریزیڈنٹ ایون، جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی سب سے مضبوط آدمی ہے، سب سے طاقتور آدمی ہے، شاید ان کی پرابلمز میری اور آپ سے کہیں زیادہ ہو. تو لائف اٹ سیلف از اے چیلنج. ٹھیک ہے. اور چیلنجز ہوتی ہیں، لیکن زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سروائیو کرنا ہے اور آپ نے بہتری کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اپنی سوچ کو لے کر، اپنی فکر کو لے کر، دوستوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. واٹ از یور فیوچر ویژن؟ کیا پلانز ہیں آپ کے؟ دیکھیے، فیوچر ویژن تو سب سے پہلے میرے یہی ہے کہ اس پروونس میں ہم سب کے لیے امن ہو، استحکام ہو، اینڈ وی ہیو اے نارمل سچویشن. یہ انسرجنسی کا جو ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ انسرجنسی ختم ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ نہ صرف یہ کہ پروونس میں امن ہو، چونکہ پروونس میں تبھی امن ہوگا جب ٹرائبل بیلٹ میں امن ہوگا، جب افغانستان میں امن ہوگا، جب پاکستان میں امن ہوگا اور جب پاکستان کے نیبرز کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو پیس اینڈ اسٹیبلٹی، وہ میری اپنی خواہش ہے، میری اپنی سوچ ہے. سیکنڈلی پھر پروونشل آٹونمی. ٹھیک ہے. جو اس صوبے کے اور اس صوبے کے لوگوں کا حق بنتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ فسکل پروونشل آٹونمی ہو. پاکستان کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو آپ نے فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے، تو وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ پروونسز کو مضبوط کریں گے. تو دین فائنینشیل اینڈ فسکل اینڈ پولیٹیکل یہ پروونشل آٹونمی، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور پھر ان ہی وسائل سے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دس پروونس جو بہت پیچھے رہ گیا ہے. بالکل. تو آف کورس یہ صرف نہیں کہ میری یہ خواہش ہوگی، میرے خیال سے ہر وہ شخص جو اس صوبے کو بلانگ کرتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں تو اس کی یہی خواہش ہوگی کہ ایک یہاں پر امن بحال ہو، دوسرا جو اندھیروں میں ہم گھر کے رہ گئے، ان اندھیروں سے آگے ہم اجالے کی طرف جائیں. آخر میں آپ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان کے نوجوانوں کو تو میں یہی پیغام دوں گا کہ
پاکستان کو آج ان کی ضرورت ہے. اپنے ملک کے لیے ان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول اور کردار بنتا ہے, اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ان کو پاکستان کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. ان کو یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ دوسرا کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, دوسرا کم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور میں نے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے.